सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरह माइदा की आयत नंबर 1 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन या अह्लल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب मुबीन। वमिन अल्लज़ीना क़ालू, उन लोगों में से वो जो कहते हैं इन्ना नसारा, कि हम नसारा हैं, ईसाई हैं। अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, हमने इनसे वादा लिया, फनसू, इन्होंने भुला दिया, हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, वो हिस्सा जो इन्हें याद करने के लिए, याद दहानी के लिए दिया गया था। फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावा, बस हमने भड़का दी उनके दरमियान में अदावत, वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ और कीना, इला यौमिल क़ियामत, क़यामत के दिन तक। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाह, अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खबर देगा, इन्हें मुतनब्बे करेगा, बिमा कानू यस्नऊन,
اس کاروائی پر جو وہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیر مما کنتم تخفون، بہت ساری وہ باتیں جن کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور رحمت، و کتاب مبین، اور روشنی کرنے والی کتاب، واضح کتاب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نصارہ کے جو وعدہ توڑا ہے اسے بیان کیا گیا۔ اس سے پہلی آیت کے اندر یہودیوں کا وعدہ جو اس کے ساتھ کیا گیا تو انہوں نے اس وعدے کو توڑا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور پھر انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، قرض دینا، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ نصارہ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، معبود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا لیا، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ رب العزت کا کچھ بیٹا کہنا شروع کر دیا، کچھ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کے مجموعے کو خدا کہنا شروع کر دیا، تین ایک اور ایک کو تین کہنا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے بھی اس جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو جو انہیں یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو تم سب نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، لیکن انہوں نے اس بات کو بھلا دیا، اس بات کا بھی انکار کیا، آپ کا وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ فرمایا جب ان لوگوں نے ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی والی تھی اور جو فرمانبرداری والی تھی، ان باتوں کو چھوڑ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ رب کی ذات حلول کر چکی ہے، کچھ نے کہا کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ذات تینوں مل کر یہ نظام چلا رہے ہیں، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ جبرائیل علیہ السلام کو داخل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے اللہ رب العزت کی ذات پر الزامات ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات کو نہ کسی نے جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی والدہ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے جنہیں دنیا کی سب سے زیادہ عقلمند اور طاقتور سپر پاور قوم کہا جاتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو آج 2023 سال اور 11 ماہ ہو چکے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت اس سے پہلے نظام کو کون چلا رہا تھا، سورج کو کون نکالتا تھا، چاند کو کون نکالتا تھا، یہ رات دن کا نظام کیسے چل رہا تھا، ان کے 18 سال پہلے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس وقت نظام کو کون چلا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اب ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تو پھر بعد کے نظام حکومت کیسے چل رہا ہے، یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے ایسی بے وقوف قوم ہے، لیکن اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب نے پھر فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ہم نے ان کے درمیان بڑھا دی عداوت اور بغض اور عداوت، دشمنی۔ اب اسپین کے اندر صرف اسپین میں ان کی 700 جنگیں آپس کے اندر ہوئی اور مختلف لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یوم القیامت، فرمایا قیامت کے اسی طرح ہوتا رہے گا۔ وسوف ينبئهم اللہ، ان قریب اللہ رب نے خبردار کریں گے۔ فرمایا ورنہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یا فرمایا موت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ رب خبردار کریں گے تم کس دلیل پر کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب کے بیٹے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل تھی کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ فرمایا یہ جو کاروائی کر رہے ہیں اللہ رب العزت خبردار کریں گے۔ یہ گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے یہودیوں کو واقعہ بیان کیا، انہوں نے وعدے کو توڑا، اور یہاں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے وعدے کو توڑا۔ یہ جو قرآن پاک تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن پاک بتلانا یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے وعدوں کو توڑا تو اللہ رب العزت کو ان کے اوپر عذاب آیا،
اور جو مصیبتیں دیکھ لیں، جن مصیبتوں کا ذکر ہوا، آج یہ مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر واقع ہو چکی ہیں۔ ان مصیبتوں کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر امت مسلمہ گرفتار ہے، مبتلا ہے۔ فرمایا اس کی ایک ہی حل ہے کہ انسان اللہ رب کی ذات سے معافی مانگے، اللہ کے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فرمایا ہم نے بھی کرنا پڑا لا الہ الا اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور جب یہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ اب انسان وہ کرے گا جو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، وہ کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے امت کے لیے تڑپتے تھے، روتے تھے، اور آخری وقت بھی اپنی امت کے لیے یا رب امتی یا رب امتی۔ آج انسان سوچے تو صحیح، جو ایک ہستی میرے لیے اتنا تڑپتی دنیا سے چلی گئی، آج میں اس کے ساتھ کیا وفا کر رہا ہوں؟ کیا میری جو اس کے ساتھ وفا ہے، میں قیامت والے منہ دکھانے کے قابل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اگر میرا یہی طریقہ رہا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا انجام سامنے ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے وعدے کو توڑا، اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آئی۔ فرمایا اس طرح آج امت مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی۔ فرمایا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، ہم نے بھی اس وعدے کو توڑا۔ فرمایا جس کی وجہ سے ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک پریشانی کے ساتھ نپٹ کے اٹھتے ہیں، نیا فتنہ اٹھ کرتا ہے، اور فرمایا مسلمان طرح طرح کے مصائب کے اندر مبتلا ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا۔ فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے توبہ کو آسان کر دیا، ہر وقت ہر لحظہ جب چاہے توبہ کر سکتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس وقت بچڑے کی عبادت کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ ان کی توبہ کا صرف ایک حل ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، سجدہ کیا ہے، وہ گردنیں جھکا کر کھڑے ہوں، اور دوسرے لوگ جنہوں نے نہیں کی وہ ان کی گردنوں کو کاٹ دیں۔ باپ بیٹا کی گردن کاٹ رہا ہے، بیٹے باپ کی گردن کو کاٹ رہا ہے، اتنا خون بہا کہ زمین تر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین یہ جاہل قوم ہے تو ان کے اوپر رحم والا معاملہ فرما۔ پھر اللہ رب العزت ذات نے انہیں معاف فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت ہمارے لیے توبہ کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ انسان فرمایا زمین آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے یہ گناہ کر کے بھر بھی دے، فرمایا پھر بھی ایک مرتبہ جب ندامت کا آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اسے یہ نہیں کرواتے تو نے یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیر مما کنتم تخفون، بہت ساری باتیں جن کو تم چھپاتے ہو، اب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں ذلیل و خوار کرنا نہیں تھا، جو ان سے باتیں ہر بات کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بات جو دین کے لیے ضروری ہوتی تھی اور ان لوگوں نے چھپا کر رکھی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تورات کو لے کر آؤ، انجیل کو لے کر آؤ، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، تو وہ باتیں واقعی موجود ہوتی، پھر وہ مان جاتے ہیں، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کیا جو دین کے لیے ضروری نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل یعنی رسوا نہیں فرمایا اور ان باتوں سے خاموشی اختیار کی۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور رحمت۔ اب فرمایا نور رحمت سے روشنی وہی حاصل کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا، اپنی طاعت آقا کے ساتھ جوڑے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہوگا۔ فرمایا جب انسان شروع کے اندر طلب دکھاتا ہے پھر اللہ رب العزت عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ نور و کتاب مبین، اور فرمایا کتاب آ چکی ہے روشنی دینے والی، ہدایت دینے والی۔ فرمایا کتاب سے روشنی وہی حاصل کرے گا جو اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کا خیال کرے گا۔ فرمایا وہ اس سے روشنی حاصل کرتا چلا جائے گا، اس کا دل منور ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں، قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، اس کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا میرے بھیجا ہوا پیغام کیا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، اس کے لیے روشنی بھی نہیں ہے، تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔